یزید پلید کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ یزید فاسق، فاجر اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا تھا، لیکن اس کی تکفیر اور لعن کے حوالے سے ائمہ اہل سنت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی بات کو حضرت امام اہل سنہ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 591 اور 92 پر بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر اور جری علی الکبائر تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق اور اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے موافقین یزید کو کافر قرار دیتے ہیں اور اس پر لعنت کرنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 سے اس بات کا استدلال کرتے ہیں کہ یزید کافر تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ اس آیت سے حضرت امام احمد بن حنبل نے استدلال کرتے ہوئے یزید کو کافر قرار دیا اور اس پر لعنت کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح العقائد النسفیہ کے اندر یزید پر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا، لیکن اس کی تکفیر پر توقف کے آپ قائل ہوئے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے بھی یہی قول کیا ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے لیکن کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نبراس کے اندر اسی چیز کو بیان کیا ہے، اور حضرت امام اہل سنہ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 591 اور 92 پر آپ نے یزید کے وہ سارے کارنامے بیان کرنے کے بعد آپ نے جو نتیجہ نکالا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو وہ کافر تھا اور اس پر لعنت کرنا بھی جائز ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا ہے، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید کو کافر قرار نہیں دیا، اور اس کی وجہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے یعنی یزید سے فسق و فجور متواتر ہے، کفر متواتر نہیں ہے، یعنی اس کا فاسق و فاجر ہونا یہ تواتر سے ہمیں معلوم ہوا ہے، جبکہ اس کا کافر ہونا یہ تواتر سے معلوم نہیں ہے۔ اور آگے جا کر حضرت امام اہل سنہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور حضرت امام مظلوم پر الزام رکھنا یہ ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور دلالت و بد مذہبی صاف ہے، یعنی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی الزام لگانا اور یزید کے فسق و فجور سے انکار کر دینا، آپ فرماتے ہیں یہ بد مذہبیت ہے اور گمراہی ہے۔ بہرحال ہم اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ ہے کہ یزید فاسق، فاجر اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا تھا، اور اس کے کفر کے حوالے سے ہم سکوت کے ہی قائل ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص یزید کو کافر قرار دیتا ہے یا یزید پر لعن و طعن کرتا ہے، لعنت وغیرہ کرتا ہے، تو ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یزید نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس کے سر پر ہی ہے۔ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پر یا پورے بنو امیہ پر الزام لگانا یا لعن و طعن کرنا یہ بھی بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یعنی جو جرم جس نے کیا ہے وہ خود ہی بھگتے گا، اس کا گناہ یا اس کا بوجھ کسی دوسری جان پر نہیں ڈالا جائے گا۔ یزید نے جو کچھ کیا ہے وہ خود جرمدار ہے اور خود ہی اس کا حساب دے گا۔ اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو یا پورے بنو امیہ کو لعن طعن کرنا یہ بد مذہبیت اور گمراہیت ہے،
اور ایسا شخص جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہوگا اور بہت بڑا ظالم ہوگا۔ بنو امیہ کے اندر جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن سعید، حضرت عمر بن سعید، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، یہ جلیل القدر صحابہ بنو امیہ سے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی بنو امیہ سے ہیں۔ اتنے جلیل القدر صحابہ یہ بنو امیہ سے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر معاذ اللہ لعن و طعن کرنے والا شخص جو ہے وہ بد مذہب ہوگا، گمراہ ہوگا۔